نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ریسرچ سینٹر پنجاب پاکستان کے پلیٹ فارم سے درود ابراہیمی، نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو درود ابراہیمی میں آل محمد سے کون مراد ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ نماز میں درود ابراہیمی میں یہ پڑھا جاتا ہے تو درود ابراہیمی کا پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر نماز میں کوئی درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور بھی درود پاک پڑھتا ہے، کوئی اور درود پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن درود ابراہیمی کا پڑھنا افضل ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ بہرحال یہ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ اس والے کون مراد ہے؟ اس والے سے تین قول مل جاتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ حضور کی تمام امت مراد ہے، دوسرا یہ کہ حضور بنو ہاشم مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، آل حارث۔ تیسرا قول یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مراد ہیں، امام حسن امام حسین کی اولاد مراد ہیں۔ یہ تینوں قول مل جاتے ہیں، اقوال مل جاتے ہیں۔ بہرحال محقق جو علماء ہیں جیسے علامہ نووی کو پڑھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ لیں، فتاوی شامی، اس حوالے سے تینوں اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ اب محقق علماء کا مختار مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد آل محمد جو ہم نماز درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہاں پر آل محمد سے مراد تمام امت مراد ہے، یعنی ہم درود بھیجتے ہیں حضور علیہ السلام کی آل پر، تو آل سے مراد تمام امت مراد ہے۔ یہ بھی قول ہے محقق علماء کا۔ اور حضور کی امت میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، ازواج مطہرات، تمام مومنین مومنات قیامت تک شامل ہے۔ اب محقق علماء کی دلیل موجود ہے، معجم صغیر، طبرانی، ابن حبان، سنن کبریٰ، نسائی سنن کبریٰ، مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ میں عرض کیا گیا کہ آل محمد کون ہے؟ فرمایا فقال علیہ السلام کل تقی، یعنی ہر نیک پرہیزگار۔ وقال تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاءہ للمتقون، تو یہ بھی یعنی پوری امت مراد ہے یہ قول۔ بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مراد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مراد ہے، جیسے آپ علامہ نووی کو پڑھ لیں شرح مسلم جلد نمبر 4 میں۔ والثالث، تیسرا قول ہے اہل بیتہ علیہ السلام ذریتہ، یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت، حضور علیہ السلام کی ذریت جو حضرت فاطمہ زہرا سے چلی ہے۔ اس طرح ملا علی قاری کی مرقات پڑھ لیں، سب میں موجود ہے۔ اب جن علماء نے لکھا کہ درود ابراہیمی میں آل محمد سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد مراد ہے، تو ان کی بھی دلیل بھائی موجود ہے، جو کہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن حبان میں موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ تو حضور علیہ السلام فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو ان کی بھی دلیل یہی حدیث ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں نا کہ آل محمد سے مراد ہے، یہاں پر درود ابراہیم حضرت فاطمہ کی اولاد مراد ہے، تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی عقیدے باب العقائد میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی کہتا ہے درود ابراہیم میں آل محمد سے مراد حضور کی تمام امت شامل ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد مراد ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال میرا ذاتی موقف یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد مراد ہے، حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا ذاتی موقف ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے تمام امت مراد ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، یا کوئی کہتا ہے بنو ہاشم مراد ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، باب العقائد میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف اقوال جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا موجود ہیں، سارے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی سوال سے ہم حیدری دارالافتاء اہل سنت کا تحریری طور پر فتویٰ بھی جاری کر دیں گے۔ بہرحال ویڈیو سن کر آگے شیئر کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔